ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں بہت سے مسائل، پریشانیاں اور تکلیف کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہ پرابلمز اور ایشوز یہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی زندگی کا اپنا ہی ایک سٹینڈرڈ ہے، اپنا ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور پھر اس کو اس کی زندگی گزارنے کے طریقے کے لحاظ سے ہی مختلف پرابلمز اور ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ہمارے مسائل ایسے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں کہ عارضی طور پر ہم کسی مسئلے میں مبتلا ہوئے اور اس سے نکل آئے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک لانگ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے سے انسان اس مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو یہ مسائل، یہ پرابلمز، ان کی ریزن کیا ہے؟ قرآن مجید میں ان کی دو طرح کی ریزن بیان کی گئی ہیں۔ ایک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ یہ آزمائش عام طور پر اللہ والوں کی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے مصیبت کی اس گھڑی میں میرے ساتھ اپنے تعلق کو کتنا مضبوط رکھتے ہیں، کتنا پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور بیسیکلی اس کی وجہ اور بنیادی طور پر دوسری کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درجات کو اس طرح بھی بلند کرتے ہیں۔ دوسری جو وجہ ہے جو ہمارے مسائل کی، وہ یہ ہے کہ ہمارے برے اعمال، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی مصیبت تم پر پہنچتی ہے، آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو جب بھی ہم کسی پرابلم میں، کسی مسئلے میں ہم مبتلا ہوں اور ہمیں اس کی ریزن معلوم کرنی چاہیے۔ اگر تو وہ ریزن ہمارے برے اعمال ہیں، اگر وہ ریزن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، تو پھر ہمیں اس سے نکلنے کے لیے رستہ تلاش کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے جو مادی وسائل ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اپنی عقل، سوچ اور فکر کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو پھر ہمیں اپنی عقل، فکر اور سوچ اور مادی وسائل کو اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے حدیث مبارکہ، ہمیں ان تمام وسائل کا رخ ان قرآن اور حدیث کی طرف کر دینا چاہیے، کیونکہ اصل جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ قرآن و حدیث سے ملتی ہے کہ کس طرح ہم اپنے مسائل سے نکل سکتے ہیں، کس طرح ہم ایک مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیف سے بڑی ہوئی زندگی کو ہم خوشحالی میں چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو بھی ہمارے راستے کی تلاش میں ہوتا ہے، جو بھی ہماری اطاعت میں کوشش کرتا ہے، جو بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے ہماری طرف آتا ہے، تو ہم اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے اس کے مسائل میں نکلنے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اس کو ایک جو رائٹ ٹریک دے دیتے ہیں، صراط مستقیم پر اس کو چلا دیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جب بھی ہم کسی مسئلے میں مبتلا ہوں، ہم ضرور اس کی ریزن معلوم کریں گے، اور ریزن معلوم کرنے کے بعد اپنے جتنے بھی وسائل ہیں ان کا رخ قرآن و حدیث کی طرف کریں گے، تاکہ ہمیں اللہ کا جو دیا ہوا نظام ہے، سسٹم ہے، اس میں ہمیں رہنمائی ملے اور ہم اپنی اس مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارا پا لیں۔